گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے پڑوسی کے حقوق۔ پڑوسی سے متعلق شریعت مطہرہ کے کیا احکام ہیں، پڑوسی کے ساتھ لین دین رہن سہن کے اندر کن احتیاطوں کا ہونا ضروری ہے، انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ سوالات کے آغاز سے پہلے حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، پڑوسی کے حقوق ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آج کل دنیا بہت زیادہ جدید ہو چکی ہے، اور لوگوں کے رہن سہن کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں۔ آج ہم محلے میں رہتے ہیں، اپنی بلڈنگ میں رہتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس کے اندر کون شخص رہ رہا ہے، کون لوگ رہ رہے ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بلڈنگ کے اندر، جو آج کل جو بلڈنگز کا دور ہے، اوپر نیچے آمنے سامنے گھروں کے اندر بھی معلوم نہیں ہو پاتا کہ کون ہمارے پڑوس کے اندر رہ رہا ہے۔ یعنی اتنی اجنبیت لوگوں کے درمیان آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جو پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے نیبرز ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے ان کے حقوق سے متعلق کیا احکامات ارشاد فرمائے، کیا اہمیت بیان فرمائی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق قرآن پاک میں بھی اس کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر مخلوق جو بندے ہیں ان کے حقوق بھی انسان کے اوپر لاگو فرمائے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک انسان کے رشتہ داروں میں اس کے اپنے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اسی طریقے سے دور والے رشتہ دار ہیں، کچھ قریب رہتے ہیں، تو کچھ اپنے خاندان کے ہی افراد ہوتے ہیں بہن بھائیوں کی صورت میں۔ تو اسی طریقے سے کچھ وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں جو اگرچہ خونی رشتے کے اعتبار سے ہمارے بھائی نہیں ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہمارے بھائی ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو جس کو ہم پڑوسی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ سے بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے، یعنی ان سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے کوئی اترانے والا اور بڑائیاں مارنے والا، فخر کرنے والا۔ تو اس آیت کریمہ دوسرے میں انسانوں کو حیثیت دی جائے، بالکل دوسرے انسانوں کی ایک حیثیت ہے، ویلیو ہے، تو چاہے وہ یہاں اس مسافر ہو، چاہے وہ یتیم ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، کوئی بھی ہے تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا اس آیت کریمہ میں حکم ارشاد فرمایا کہ پڑوسی قریب والے بھی اور پڑوسی دور والے بھی۔ بسا اوقات ہمارے گھر سے گھر جس کا ملا ہوتا ہے، ایک وہ پڑوسی قریب ترین ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں، اسی طرح پیچھے جن کے ہمارے گھر سے جن کے گھر کی کمر ملی ہوتی ہے تو وہ بھی پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو یوں پڑوسی مطلب دائیں بائیں جو بھی اطراف کے گھر ہیں، تو یوں سمجھیں کہ 40 گھر دائیں بائیں، اس طرح یہ بھی ایک پڑوسیوں کے حقوق میں اتنا دائرہ کار بھی آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے حوالے سے ایک مسلمان کو کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں وہ آدمی کیسا ہے۔ تو ان احادیث مبارکہ پر غور کیا جائے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ اب 3 مرتبہ قسم ارشاد فرما کے مومن ہونے کی نفی کی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان تشویش میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کون یا رسول اللہ، کون مومن نہیں ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے اس کے جواب میں، تو وہ الفاظ ہر شخص میں ہم سب اپنے اندر غور کریں کہ کہیں ہم میں یہ وصف تو نہیں پایا جاتا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں، یعنی جس کے شر سے، جس کے فساد سے، جس کی طرف سے اذیتوں سے، تکلیفوں سے، اب وہ تکلیف کی نوعیتیں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، تو الغرض برابر والا، ہمارے سے برابر میں رہنے والا، وہ اگر ہم سے تکلیف میں ہے تو یہ حدیث مبارکہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اس میں ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں جن میں لا ایمان یا مومن نہیں ہے، تو علماء جو شارحین حدیث ہیں وہ اس حدیث کی تفسیر میں، شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہوتی ہے کہ کمال ایمان، یعنی جو ایمان کا کامل درجہ ہے جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، اس کو ایسا صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ تو صاحب ایمان کامل آدمی جو ہوگا اس کے اوصاف میں سے یہ نہیں ہے کہ اس کے شر سے، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہو، وہ امن میں نہ ہو، وہ محفوظ نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کریں۔ صحیح۔ اگر کوئی بالفرض اگر حقوق کی ادائیگی نہیں بھی کرتا تو کم از کم اتنا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی طرف سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں جسے مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا کہ جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہ ہو، استغفر اللہ، جس کا پڑوسی مسلسل اس کی طرف سے تکلیف میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخلے کی نفی ایسے لوگوں کے لیے فرمائی ہے، اور اس طرح کی مضمون کی بھی بکثرت احادیث ہیں جس میں فرمایا گیا کہ یہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور دیگر احادیث میں جیسے شفاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن احادیث میں ہیں، اور ان میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ بھی جہنم سے نکال کے شفاعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے بالآخر
داخل جنت ہوگا۔ تو جہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بے حساب داخلہ جن لوگوں کا ہو رہا ہوگا، پھر جن کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا، وہ داخل جنت رحمت الہی سے ہو رہے ہوں گے، تو ان مواقع پر یہ اس موقع پر داخل جنت نہیں ہوگا، یہ عذاب کی صورت اختیار، اس کے اوپر عذاب وارد ہو رہا ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تو بالآخر یہ بہت سخت وعیدیں ہیں کہ کسی آدمی کو جو ہے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلے سے روک دے۔ ٹھیک ہے، اب جنت میں بھی نہیں جا رہا، اور اب جو جنت کے علاوہ راحت و سکون نہیں ہے، تو ایسے موقع پر بھی ایک آدمی کے لیے یقیناً ایک سخت تکلیف دہ معاملہ ہوگا۔ تو اپنے پڑوسیوں کو امن و سکون جتنا ہم فراہم کر سکتے ہیں وہ فراہم کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان کو تکلیفیں پہنچانے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اچھا حضور، اب یہ تکلیف کا معیار کیا بنائیں گے؟ تکلیف کس کو کہیں گے؟ اب ایک شخص ہے اپنے گھر میں رہتا ہے اور اپنے گھر کے اندر کوئی کام کرتا ہے، اچھا کرتا بھی دن کے اوقات میں، مثال کے طور پہ ڈرل مشین چلا رہا ہے، ضرورت پڑتی ہے گھروں کے اندر کام کیا جاتا ہے، پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے، بھئی شور کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو سویا ہوا تھا اور یہ اس کے مشین چلانے سے، اس کی ٹیبل کھینچنے سے، اس کی کرسی گھسیٹنے سے، اس کے بچوں کے بھاگنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیا کرے؟ یعنی گھر چھوڑ کے چلا جائے، اس کو آرام کیسے پہنچے گا؟ اس کا کوئی معیار بنایا جائے گا نا؟ دیکھیں لیکن لوگ نارملی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت جو شکایت کی جا رہی ہے اس شکایت کا اعتبار کیا جائے گا، یا کبھی کیا جائے گا کبھی نہیں کیا جائے گا؟ کیا ہوگا؟ نارملی اس کو یوں لیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی گھر کے اندر کوئی تعمیراتی کام کروا رہا ہے، وہ ایلومینیم کی کھڑکیاں دروازے لگوا رہا ہے، تو اس کی کٹنگ بھی وہیں پر ہی ہونی ہے۔ جی جی، اب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کٹنگ جو ہے وہ دکانوں پہ ہو یا کارخانوں میں ہو اور یہاں پہ جا کے فٹ کر دیا جائے، تو بسا اوقات وہ وہیں پر ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی چیز کاٹی جا رہی ہوتی ہے، اس کا شور ہوتا ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے، اس کا شور ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوازمات میں آئیں گی کہ ایک گھر کی تعمیر کا وہ حصہ ہے، گھر اسی طریقے سے آباد ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ تکلیفیں، اب اگر کسی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو یہ اس تکلیف کو اس سے نہیں جوڑا جائے گا کہ پڑوسی کو یہ تکلیف پہنچا رہا ہے۔ صحیح، ایک یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر ہی کارخانہ کھول دیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رہائشی گھر ہیں، رہائشی علاقے ہیں، کمرشل کام شروع وہیں کر پہ دیا۔ کمرشل کام اس نے شروع کیا ہوا ہے۔ جیسے بعض اوقات یہ لوہے کے جو پلنگ ہوتے ہیں، تو یہ بعضوں کا یہ راڈیں ہوتی ہیں، لمبی لمبی سی سلاخیں ہوتی ہیں، تو ان کو گلی میں ہی وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو جس آرے سے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، وہ شور ایک مستقل ایک شور کی اب دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نیچے دکانیں ہوتی ہیں، اوپر مکان ہوتے ہیں، تو اس نے مکان لیا ہی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں دکانیں بنی ہوئی تھی۔ یہ صورت بھی ہوتی ہے نا، یہ تو ایک الگ صورت ہے۔ یعنی آپ کیا یہ دکان والا دکان بن کر کے بیٹھ جائیں؟ یہ ایک الگ صورت ہے کہ ایک جگہ دکان کھلی ہے، آپ اس جگہ آ کے کرائے پہ رہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کام یہ ہے اور اب مجھے کون سی جگہ پہ رہنا ہے اور یہاں مستقل شور آئے گا، تو یہ خود ہی تکلیف اٹھانے والی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں جو مثال عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ بعض اوقات رہائشی علاقوں میں گھروں کے اندر ہی لوگ کارخانے کھول لیتے ہیں، صحیح، اور وہ کمرشل بل سے بھی بچ کر، اور جو رہائشی بل ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، تو اس طریقہ کار سے وہ گلی محلوں کے اندر ہی ایسے کارخانے کھول لیتے ہیں جن سے باقاعدہ مستقل صبح و شام جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، آس پڑوس کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، اذیت میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی اجازت ایک تو قانونی طور پہ بھی اجازت نہیں ہے، اور شرعی حوالے سے بھی، چونکہ رہائشی علاقوں میں اس طرح کے جو کارخانے کھلیں گے جن میں کام کی آوازیں بہت تیز ہوتی ہیں، جس سے واقعتاً سونے اٹھنے بیٹھنے، بچوں کو، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے، بات کرنا دشوار ہو جاتا بسا اوقات، پڑوس سے اتنی تیز جو ہے وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں بہت تیز آواز میں گانے لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے ڈیک لگا کے، مطلب وہ گانے بس فیشن ہوتا ہے، ان کا شوق ہوتا ہے، وہ برابر میں کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اس کا کل پیپر ہے، وہ نہیں پڑھ پا رہا، اور اگر وہ کچھ کہے بھی تو وہ میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں۔ تو اپنے گھر میں اگر بجا رہا ہے، یہ گناہ کا کام اگرچہ کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کے کئی نحوست یہ بھی ہے، مزید اس میں قباحت یہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو یہ میوزیکل یہ گانے سنے جا رہے ہیں، پھر دوسرا اس کی وجہ سے
پڑوسی کو بھی اذیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ گناہ کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے غور کرنا چاہیے، یعنی بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ اگر ہم اپنے گھر میں جا کر غور کریں کہ ہمارے گھر سے کون کون سی ایسی آوازیں ہیں، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے سامنے والے، پیچھے مکان والے، دائیں بائیں رہنے والے وہ پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے تکلیف میں سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ ایک آدمی کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی جی کھڑی کر دی اور آگے پیچھے ہو گئے، اب وہ گھر سے نکلنا چاہے، بسا اوقات ایسی بھی آزمائشیں ہو جاتی ہیں، کار کھڑی کر کے آگے پیچھے، اب وہ بندہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کس کی کار ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی مہمان کس کے گھر میں آیا ہے، کسی اور کے گھر کے سامنے ڈرائیو کی، گاڑی کو روکا، پارک کیا اور آگے پیچھے ہو گئے۔ صحیح، اب وہ دروازے سے نکلنا، کوئی اپنی گاڑی یا بائک باہر نکالنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے آزمائش۔ پارکنگ میں گاڑیاں موٹر سائیکلیں کھڑی کرتے ہیں تو جہاں دل کیا کر دی، ٹیڑھی کر دی۔ بالکل، یہ روڈوں پہ کھڑی، ایک ہوتا ہے پارکنگ کا ایک مناسب طریقہ جو ہے کراس میں، وہ کراس کے بجائے بالکل ٹیڑھی کر کے اور لوگوں میں، پڑوسیوں میں جھگڑوں کی ایک وجہ یہ غلط پارکنگ بھی ہے، یہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ اپنی گاڑیاں دوسروں کے گھر کے آگے، ان کے دروازوں کے آگے، کہ جن کی خواتین کا نکلنا آنا جانا یہ بسا اوقات دشوار ہو جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پڑوسیوں کے حقوق، یہ تو تھا نا تکلیف نہ پہنچائے، حقوق ہیں کیا پڑوسی کے؟ یعنی ایک انسان ہے، اس کے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں، تو اب اس کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ پڑوسیوں کے حقوق ارشاد فرمائے ہیں۔ بیہقی شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ضعیف ہے، لیکن اس میں حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ تو اب پھر اس کے بارے میں پھر خود ہی تفصیل کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو، ٹھیک ہے، جب وہ قرض مانگے تو قرض دو، جب محتاج ہو تو اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے، جب بیمار ہو تو عیادت کرو، جب اسے کوئی اچھائی پہنچی، بھلائی پہنچی، خوشی پہنچی تو مبارکباد دو، اور جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا مت دو مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دے دو۔ تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ادھر وہ بھوک و پیاس کی کیفیت ہوتی ہے، اور ادھر جو ہے وہ مرغ مسلم جو تیار ہو رہے ہیں، اور کافی بہترین کھانے تیار ہو رہے ہیں جس کی خوشبو پڑوس میں جا رہی ہے، اور ایک نوالا بھی وہاں پہ نہیں پہنچایا جا رہا، تو یہ بھی ایک اذیت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی اذیت دینے سے بھی منع فرمایا کہ اپنی ہانڈی، اپنے برتن جو کھانے کے ہوتے ہیں ان سے ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ نہ کچھ انہیں بھی دو، اور میوے خریدو یعنی پھل فروٹ وغیرہ خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کر دو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لے کر جاؤ۔ بس اگر نمایاں کر کے شاپرز میں اب پڑوسی بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ ماہ رمضان میں افطاری کا وقت ہے، یہ کتنے تھیلے بھر بھر کے جو ہے وہ 2-2 4-4 کلو سیب آم لے کر آ رہا ہے اپنے گھر میں افطاری کے لیے، اور ادھر پانی سے ہی افطار ہو رہا ہے، یا کہیں سے آ گیا تو افطاری ہو گئی۔ تو اس طرح کے معاملات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرف بھی ہمیں توجہ دلائی کہ اگر کوئی چیز خریدو میوے جات وغیرہ تو ان کو بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ، اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں، ٹھیک ہے، کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ صحیح صحیح۔ اور پھر مزید فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پوری طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، وہی ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سمجھے کہ کہیں پڑوسی وارث بھی نہ بن جائے، اتنا زیادہ حقوق بیان کیا۔ خود اس مضمون کی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر پڑوسی کے متعلق برابر وصیت، تاکید، ان کے حقوق کا بیان کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے، یعنی یہ ہمارے ذاتی مال میں بھی پڑوسی کا ہمارے مرنے کے بعد
حق ہو، گویا اتنے حقوق اور اتنے ان کی ادائیگی کا ذکر کیا گیا. وارث نہیں ہے پڑوسی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے حقوق اتنے ہیں جیسے گویا وہ ہمارے گھر کا ہی ایک فرد ہو، صحیح، جس طرح اس کا خیال رکھیں تو نسبی رشتہ دار کی مانند نسبی رشتہ دار، تو اسی طریقے سے گویا کہ اپنے پڑوسیوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بس جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ آمنے سامنے گھر ہوتے ہیں، فلیٹ سسٹم ہے. کئی ہمارے ناظرین ابھی جو مدنی چینل پر موجود ہوں گے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے کہ سامنے والا شکل سے دیکھا ہوگا آتے جاتے، لیکن کبھی بات ہی نہیں کرتے، سلام دعا نہیں ہوتی. اس کے گھر موت میت ہو جائے تو یہ نہیں کر رہے نا، تو وہ بھی نہیں کر رہے. یہ ماحول ہی ایسا ہو گیا کہ اپنے گھر کے اندر ہی رہنا ہے. پرانے جو علاقے ہیں ان میں تو کچھ نہ کچھ ابھی بھی رونق نظر آتی ہے، لیکن عام جو علاقے ہیں وہاں پر تو میل ملاپ بالکل ختم. اب پرانے علاقوں میں بھی اکثر علاقے اب ایسے ہو چکے ہیں کہ پرانے رہائشی وہ گھر بیچ کے چھوڑ کر نئی جگہوں پہ چلے گئے ہیں. اب وہاں پہ انہوں نے کرایہ دار چھوڑ دیے ہیں یا نئے مالکان آ چکے ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نہ ان کے بچوں میں دوستیاں ہیں، نہ بڑوں میں کوئی آپس میں کوئی ایسا ایک دوسرے سے روابط. بچے پہلے تو کھیلنے کے لیے باہر آتے تھے، وہ جو بھی تھا. اب تو گھروں میں گیم اور ٹی وی اور اسی پر ان کو سب کچھ مل جاتا ہے انٹرٹینمنٹ، تو وہ باہر نہیں آتے. اب رابطے یعنی بالکل منقطع ہیں. تو رابطے کا جو پرانے علاقے جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جہاں لوگ میل ملاپ کرتے ہیں، وہاں پر جو میل ملاپ ہوتا ہے پھر وہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ گھر کی خواتین جو ہیں وہ دوسروں کے گھروں میں جا رہی ہیں. اس وقت ان کے گھروں میں مرد بھی موجود ہیں، پردہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، بالکل پڑوسیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسے بہن بھائی ہیں سارے بظاہر، لیکن حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو کیا یہ اتنا میل ملاپ بھی ٹھیک ہے؟ ہر چیز کی شریعت مطہرہ نے ایک حد رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو جو سگی بہنوں کے حکام ہیں وہ پڑوس میں رہنے والی غیر محرم خواتین کے احکام نہیں ہیں. یعنی جو سگی بہنوں سے پردہ نہیں ہے پڑوسن سے پردہ رہے گا، جبکہ وہ اپنی غیر محرم نہیں ہے. تو اس حوالے سے ایک دوسرے کے گھروں میں آنے جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ خواتین اگر ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہیں پڑوس میں، تو یہ دیکھ لیں کہ ان کے گھر میں مرد موجود ہیں یا نہیں. اگر مرد موجود ہیں تو اس وقت نہ جائیں، اور اگر جانا ضروری ہے کوئی کام تو پردے کی رعایت کرتے ہوئے جائیں. تو اجنبی آدمی سے، پڑوس کے آدمی سے یہ فری نہ ہو. اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ وہ پڑوسن سے زیادہ فری نہ ہو کہ اس طرح کے معاملات جو ہے بسا اوقات گناہوں کی طرف، بدنگاہی کی طرف اور بہت سارے معاملات، بری خبریں آ جاتی ہیں اس طرح کے معاملات کے بارے میں. تو اس سب چیزوں پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے. جو گناہ ہیں ان سے بچتے ہوئے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا ہے. ایسا نہیں کہ میل ملاپ بہت آگے چلا جائے اور جو گناہ کی طرف لے جائے. اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اشرفی اتاری بول رہا ہوں. دارالفتاء میں میرا یہ سوال ہے کہ پڑوسیوں کے وہاں سے اگر برتن میں کوئی کھانا وغیرہ آتا ہے، کھانے کے بعد وہ برتن ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. میں محمد بلال اتاری، میرا تعلق جو کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی بچے مردہ پیدا ہوں تو ان کو قبرستان سے باہر دفن کرنا چاہیے، قبرستان دفن کرنا گناہ ہے. کیا یہ درست ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. جی حضور، پڑوسی سے متعلق پہلا سوال ہے کہ یہ بھی اب پرانے محلوں میں ہوتا تھا، نئے محلوں میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ کھانا آتا ہے ایک دوسرے کے گھر میں، میٹھی چیز پکی بھیج دی، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں، لین دین چلتا رہتا ہے. بعض دفعہ مانگ بھی لیا جاتا ہے کہ آج کھانا گھر میں نہیں بنا، آپ کے گھر کیا بنا ہے. یا اپنے گھر میں ایسی چیز ہے کہ جو دل نہیں کرتا تو سامنے سے پڑوس سے لے آئیں. تو اب یہ برتنوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے. تو برتن جو آئے ہیں وہ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اب وہ دھل کر واپس جائیں گے، کبھی اگلے دن جاتے ہیں، کبھی کئی دن بھی لگ سکتے ہیں. تو کیا اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں ان برتنوں کو؟ دیکھیں اس میں یہ جو برتن آئے ہیں پڑوس سے آئے ہیں، اس میں میٹھا یا جو بھی بریانی ہے، اس طرح کے نیاز کی چیزیں، اکثر جیسے 10 محرم الحرام ابھی دن گزرا ہے تو اس میں کھچڑا اور اس طرح کی چیزیں بھی آتی جاتی رہیں. تو ابھی اس طرح کے جو مواقع ہوں یا تقریبات کے مواقع ہوں، الغرض کسی بھی طریقے سے ایک گھر سے دوسرے گھر میں برتن پہنچتا ہے کھانے کا، اور یہ پتہ ہے کہ یہ برتن واپسی ہے،
واپسی کیا جائے گا. تو اس حوالے سے وہ ہے امانت. امانت کیا؟ اب وہ برتن ہے امانت، اس کو اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. ہاں اگر دونوں گھروں میں آپس میں دونوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک کے برتن دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں اور استعمال میں آتے ہیں، پھر واپسی طلب کر لیتے ہیں تو واپسی پہنچا دیے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی اظہار ناراضگی نہ ہو تو پھر حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن ایسا شاید مشکل ہے. ٹھیک ہے. عمومی اعتبار سے بسا اوقات انتظار رہتا ہے کہ ابھی تک برتن نہیں آئے، اور اگلے جس کے گھر میں گئے تھے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. وہ بسا اوقات ہفتہ گزر جاتا ہے، 2 ہفتے گزر جاتے ہیں، برتن واپسی نہیں ہوتے تو بھول جاتے ہیں، آتے ہی نہیں واپس. تو ایسے میں پھر خواتین میں تھوڑی بدمزگی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ برتن ہم نے آپ کو دیا تھا، یہ ٹوٹ گیا، سیٹ خراب ہو گیا، ہمارے 6 پلیٹیں تھیں تو اب وہ 4 ہی رہ گئیں، 2 پلیٹیں نہیں ہیں، یا وہ اتنی استعمال میں آ گئی. یہ کبھی کبھی لینے دینے میں اس کو استعمال کرتے تھے، اور کسی نے بالکل ہی اس کو استعمال میں اتنا لایا کہ پلیٹ کے سامنے رکھی جائے تو وہ نئی اور پرانی ہو گئیں. تو اس میں یہ تھوڑی سی ناراضگی والا پہلو ہوتا ہے. تو اس صورت میں طریقہ کار یہی ہے جو ہونا چاہیے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی برتن آیا تو اس برتن سے اپنے برتن میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ منتقل کرنے کے بعد اس برتن کو دھو کر، اگر وہ خراب ہو چکا ہے، آلودہ ہو چکا ہے، تو اس کو دھو کر پھر پڑوس میں واپسی پہنچا دیا. دھویا نہیں جاتا نا، کہتے ہیں کہ اگر دھو کر دیں گے تو محبت کم ہو جائے گی. تو یہ لوگوں کے ذہن میں ہے، بات عام ہے یہ، اور اس کو ویسے ہی اگر اسی وقت لوٹانا ہوتا ہے نا تو ویسے ہی لوٹا دیتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں. دھو کر دیا جائے تو برا منایا جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارا برتن دھو دیا. ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر. اب یہ ہے کہ لوگوں کی اپنی سوچ ہے. شرعی حکم ایسے بارے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ دھو کر دیا جائے یا بغیر دھلا پیش کیا جائے. جیسا جہاں پہ عوام کا طریقہ کار ہے اور اس کو شرعی حکم کے اعتبار سے نہ سمجھا جائے کہ بغیر دھلا ہی دینے کا حکم تھا، تم نے دھو کیوں دیا، اور ناراض ہو گئے. تو یہ ناراضگی والا، ایسے میں اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے کہ تم نے دھویا کیوں، ٹھیک ہے، تو وہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت میں کمی آ جائے گی دھونے سے، تو دھونے سے تو نہیں آئی تھی، لیکن اب جو ناراض ہو رہے ہیں یہ ناراضگی بلا وجہ ہے، اس کی وجہ سے آ سکتی ہے، لیکن دھونے سے نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. تو بہرحال جہاں اگر کسی کے برتن کو دھونے سے کوئی بلا وجہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو پھر اس کو ایسے ہی برتن پیش کر دیا جاتا ہے. پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. ہاں، تو اگر جہاں ہے تو عید وغیرہ جو مواقع ہوتے ہیں اس طرح کے خصوصی، تو اس میں بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ برتن خالی نہیں بھیجنا، اور خالی جائے گا تو وہ بھی ناراض ہوتے ہیں، کوئی خالی بھیج دیا ہمارا برتن، ہم نے بھیجا تو ادھر سے کچھ نہ کچھ آنا چاہیے تھا. تو یہ بھی کیا لازم ہے اس طرح؟ ایسا ایک ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی. ٹھیک ہے. تو اگر اس نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے تو ہم بھی ریٹرن اس کے ساتھ بھلائی کر دیں اور زیادہ بھیج دیں. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن دینے والے کے ذہن میں یہ ہے کہ اب میں اس کو ایک پلیٹ حلوے کی بھیج رہا ہوں تو اب ادھر سے اس سے زیادہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے برابر آیا یا کم آیا تو اگر ناراض ہو رہا ہے تو یہ چیز بھیجا ہے غلط. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ اگر اس نے دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو مطالبہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ویسے یہ ہے اخلاقی اعتبار سے کہ جب ہمارے گھر میں بھی کوئی ایسی چیز تیار ہے کہ جو عام دنوں سے ہٹ کر تیار کی گئی ہے خوشی کے مواقع پر، تو ہماری گھر کی کوئی نہ کوئی چیز پڑوس میں بھی جائے. جب وہ بھیج رہا ہے تو ہماری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی دوسری چیز چلے جائے تاکہ ان کا ٹیسٹ چینج ہو جائے. اگر انہوں نے میٹھا بھیجا ہے تو ہم بریانی یا قورمہ یا اس طرح کے سالن بنا ہوتا ہے وہ بھیج دیں. ٹھیک ہے. اچھا، بعض دفعہ کوئی چیز آئی، جیسے عید ہی کا موقع لے لیجئے، حلوہ بنا ہوا ہے اور حلوہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کھاتا، اور آج پتہ ہے کہ بانٹنا تو ہم نے بھی کچھ نہ کچھ، اور وہی اٹھا کے کسی اور کے گھر بھیج دیا. تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمیں اجازت ہے کہ پڑوسی کے گھر سے جو چیز آئی تھی قبول کر لی، ہم نے رکھ لی اپنے گھر، اور بعد میں جب ہم اپنا بانٹ رہے تھے اسی میں اس کو بھی بانٹ دیا؟ دیکھیں، جب کسی نے ہمیں دیا تو ہم مالک ہو گئے. اچھا، مالک ہو گئے. اب مالک ہونے کے بعد اس کھانے کو، حلوے کو یا کوئی بھی چیز تھی کھانے پینے کی، اس کو چاہے ہم خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں، یا ہم مزید آگے کسی اور تک منتقل کر دیں، تو مرضی ہے، اجازت ہے، کوئی اس کے اندر پابندی نہیں. اس میں غلط فہمی بھی ممکن ہے کہ غلط سے بھی اصل گھر سے بھی حلوہ آ گیا تیسرے گھر میں، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تو انہوں نے ان والا.
تو بسا اوقات یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایسے میں پڑوسی اگر یہ کہے کہ آپ نے حلوہ تو بہت اچھا بنایا ہے, حالانکہ بنایا تو تیسرے گھر والے نے تھا جس نے ادھر بھیجا, اس نے پڑوس میں آگے منتقل کر دیا, تو اب اس میں حلوے کی تعریف ہوگی تو یہ بلا وجہ کی تعریف پہ خوش ہونا, تو یہ مذموم چیز ہے. تو ایسے میں اگر یہ خدشہ ہے کہ اگر وہ تعریف کرے تو پھر بتا دیا جائے کہ یہ میں نے نہیں, یہ فلاں پڑوسن نے بنایا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ جو تعریف ہونا ہے تو اسی کی تعریف ہو, یہ بلا وجہ اپنی تعریف نہ کروائے. جب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی شخص اکیلا ہے, اس کی فیملی نہیں ہے, پڑوسی اس کو کھانا بھجواتے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے آپ اتنا زیادہ کھانا نہ دیں, میں اکیلا ہوں, کتنا کھا لوں گا میں, ضائع چلے جائے گا, کل بھی آیا تھا یا کل میں نے اپنا خرید لیا تھا. تو یہ واپس کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کو کھانا دے رہا ہے اور آپ اس کو نہیں لیتے, اور نیت یہ ہے کہ یہ ضائع جائے گا. ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ واپس کرے تو سامنے والے کو برا بنانے کا حق ہے, وہ بھی محبت سے ہی دے رہا ہے لیکن یہ قبول نہیں کر رہا. اب اس کے قبول نہ کرنے کا کوئی عذر جو معقول ہے, بسا اوقات ہم ایسی ہی چیز بھیج رہے ہیں جو اس کے لیے مضر ہے, ٹھیک ہے, تو وہ یوں منع کر رہا ہے. میٹھا جیسے بھیج رہے ہو کھاتے, اب وہ شوگر کا پیشنٹ اور ہم اس کو خوب حلوے پیش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب اس کے پاس وہ ضائع جائیں گے یا وہ کسی اور کو دے گا. اور یہ بات بھی اگر ہمیں پتہ چلے گی کہ ہمارا حلوہ اس نے کھائے بغیر کسی اور کو دے دیا, اگر ہمیں اذیت ہو رہی ہے تو ہم اذیت کیوں اٹھائیں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہیں لینا چاہتا, اس کا کوئی عذر ہے تو عذر قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں دل میں کوئی بال نہ لائیں, کوئی دراڑ نہ لائیں, کوئی نفرت نہ لائیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے جو پڑوسیوں کے حقوق ہمیں بتائے, حدیث پاک سنائی ہے, یہ حقوق کہ دیوار اونچی نہ کرو, پیسوں کی ضرورت ہے اس کو پیسے دیے جائیں, محتاج ہو تو محتاجی دور کی جائے, یہ واجب ہیں ساری چیزیں, کیا حکم گئے ان کا انہیں ہم پر کرنا؟ دیکھیں یہ واجبات میں سے بعض دفعہ ہو سکتا ہے واجب ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے اگر وہ بالکل محتاج ہے اور وہ سوال کر رہا ہے اور ہم دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں اگر نہیں دیں گے تو دل آزاری اس کی ہوگی اور ایک اس کا حق بنتا ہے ہم پر, تو بعض صورتوں میں دینا ضروری ہو جائے گا, نہ دینے کی صورت میں گناہ گار ہوگا. آپ نے ایک جملہ بولا کہ دیوار اونچی نہ کرے جس سے ہوا رکے. میرا گھر ہے, میں نے بلڈنگ کے لیے زمین خریدی ہے, کروڑوں روپے لگائے ہیں, اب میں اوپر نہ بناؤں کہ بھی سامنے والی کی ہوا رکتی ہے, تو کیا کریں اس میں؟ جس طرح کا دور ہے آپ کے سامنے, ایک حقوق کے اعتبار سے ہے کہ اجازت لے لے. اجازت لینے کا مطلب یہ کہ وہ اگر وہ اجازت نہ دے, وہ کہتے نہیں بھی میری تو ہوا رکتی ہے, ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اب اس میں دیکھیں یہ ہے ایک احساس کے اعتبار سے ہے کہ جب ایک انسان کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, دیوار اونچی کرنا چاہ رہا ہے, یہ اس پہ غور کرے کہ اگر یہی پڑوسی اپنا مکان اونچا کر لیتا تو اس کے گھر کی ہوا رکتی یا نہیں رکتی, اس کو بھی اذیت ہوتی. تو اسی طرح پڑوسی کو بھی اذیت ہوگی. چھوٹی بات نہیں ہے, پورا مکان بنانا ہے, اس کے مقاصد ہوتے ہیں. گھر میں خود اپنے بچوں کے لیے مکان کی ضرورت ہے, یا معاشی معاملات کو حل کرنے کے لیے مکان بنانا پڑ رہا ہے کہ کرائے پر دے گا, کرایہ لے گا. یہ مطلب اب سامنے والی کی ہوا کے لیے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. اس میں دیکھیں یہ ہے احساس کے حوالے سے ہے کہ اس سے ایک رائے لی جائے, اس سے اجازت لے لی جائے. لیکن اگر کوئی بناتا ہے اپنے ہی حصے میں, وہ دیواریں کھڑی کرتا ہے, 2-3 منزلہ بلڈنگ اٹھا لیتا ہے, تو گناہ نہیں ہے. صحیح, گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک احساس والی بات ہے کہ جب میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں, اذیت تو ہونی ہے. صحیح ہے, تھوڑے سے اس سے ایک رائے لینے سے. الٹرنیٹ ہے تو اس کو اختیار کرنا اولا ہوگا, بہتر ہوگا کہ اس کا الٹرنیٹ ہی اختیار کرے تاکہ تکلیف نہ ہو. اس انداز سے گھر بنا لے کہ جس میں ہوا کی ڈائریکشن اگر ممکن ہے اس کے لیے, جہاں ممکن ہو تو اس کے ہوا نہ رکے. تو بس اوقات احساس کیے بغیر یہ سب کام ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو اصل احساس پڑوس, تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس سے رائے لے لی جائے, اجازت لے لی جائے. اس نے منع تو کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیکیدار بلا لینے, سارے کام ہونے ہیں, وہ کچھ کر نہیں پائے گا, نہیں عذر قضا وہ روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے, یعنی شرن آپ یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن پڑوسی سے رائے لے لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا سوال تھا کہ مشہور ہے لوگوں میں کہ جو بچہ مردہ پیدا ہو, اب اس کو دفنانا تو ہے لیکن قبرستان کے اندر نہیں دفنائیں گے, اس کو باہر ہی باؤنڈری وال کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے, تو کیا ایسا ہے؟ دیکھیں مسلمان کے گھر اولاد پیدا ہوئی ہے لیکن وہ زندہ نہیں, مردہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک مسلمان کا جزو بدن تو رہا ہے. صحیح. 9 مہینے 8 مہینے 7 مہینے وہ ایک عورت کا جزو بدن رہا, مسلمان عورت ہے. تو مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اگر بال بھی تراشے, ناخن تراشے,
تو وہ بھی زمین میں دبائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب رہا یہ معاملہ کہ ایک مسلمان کے ہاں مردہ بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ چونکہ جزو مسلم تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین میں کوئی شرن حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو الگ مطلب کرواتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اگر اس باپ کی دل آزاری ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو نہیں دفنایا جائے گا، تو یہ سخت ایذائے مسلم کا باعث بنے گا. بلکہ ایسے بچے جو مردہ پیدا ہوتے ہیں بروز قیامت، تو یہ بچے اپنے والدین کے حق میں شفاعت کریں گے. یہ وہ بچے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے مردہ بچے ہیں یا کچے بچے جو حمل ساکت ہو جاتا ہے، تو ان بچوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مطلب جس طرح قرض خال جھگڑتا ہے کہ میں بغیر پیسے لیے نہیں جاؤں گا، تو جس طرح وہ ضد پکڑ لیتا ہے، تو یہ بچے تشبیہ دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ضد کر رہے ہوں گے کہ جب تک ہمارے ماں باپ کی بخشش نہیں ہوگی ہم جنت میں نہیں جائیں گے. حکم ہوگا کہ ایک کچے بچے اپنے ماں باپ کو داخل جنت کر دے، تو وہ پھر اپنے ماں باپ کو داخل جنت کرائے گا. تو وہ بچہ، وہ مسلمان کے گھر جو مردہ بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ تو سبب دخول جنت ہے. اب ایسے بچے کو قبرستان جو مسلمانوں کے ہیں ان سے الگ تدفین کروانا، تو یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور یہ عمل غلط ہے. ٹھیک ہے. جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے بھی سوال لیتے ہیں. جی سوال فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، پڑوسی کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائیے کہ ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی بھائی کو اپنے گھر کی چابی دے کر جاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ جاتا ہے کہ میرے گھر کا دھیان رکھیے گا، لیکن وہ اس کے گھر میں جا کر اس کی لائٹ استعمال کرتا ہے، چولہا استعمال کرتا ہے، اور اس کا فریج کا ٹھنڈا کیا ہوا پانی استعمال کرتا ہے. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی حضور، وقت لیکن اس میں یہ ہے کہ پڑوسی کی طرف سے اگر اس طرح کی چیزوں کی اجازت ہے کہ وہ میرے گھر کے اندر آئے، بیٹھے، بیڈ پہ بیٹھے تو لائٹ کا استعمال کرے، پنکھا چلائے، فریج میں رکھی ٹھنڈی بوتلیں پی لے، تو اگر یہ اجازت ہے دونوں پڑوسیوں کو، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس طرح رکاوٹ نہیں ہوتا، منع نہیں کیا جاتا، رات بھی وہیں سوئیے گا تو انڈرسٹوڈ سوئے گا تو پانی اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے. البتہ جتنی اجازت ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ اب اگر پانی پینے کی اجازت تھی، اس کے فریج میں رکھی ہوئی ٹھنڈی کولڈ ڈرنکس ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اجازت اگر نہیں ہے تو وہ نہیں پیے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. جس کی اجازت ہے تو وہ پی سکے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پڑوسی کے حقوق سے متعلق ہم نے سوالات اپنے سلسلے میں شامل کیے. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کی تمام عبادات کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.